بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ فوزیہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی سینڈل اٹھا کر پھینکی اور زور سے حارث کو پکارا۔ برتن دھوتے حارث کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے لگا کہ اس کا دل ابھی نکل کر باہر آ جائے گا یا پھر کوئی برتن پھسل کر ٹوٹ جائے گا۔ جھاگ لگے ہاتھوں سے ایپرن پہنے وہ فوراً ٹی وی لاؤنج کی طرف بھاگا، مگر راستے میں پڑی کرسی سے الجھ کر گر پڑا۔ دماغ درست ہے کیا یا اندھے ہو گئے ہو؟ فوزیہ دھاڑی۔ سوری بیگم، پتہ نہیں کدھر سے آ گئی ہے، میں آپ کی طرف ہی آ رہا تھا، حارث معصومیت سے بولا۔ تو چیزیں جگہ پر رکھو تو ہے نا؟ لیکن نہیں، یا ٹی وی پر میچ دیکھنا ہے یا دوستوں سے باتیں۔ جب ان باتوں پر دھیان ہے تو یہ سب تو ہوگا نا۔ آپ نے کیوں بلایا تھا؟ حارث نے بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ یہ لیپ ٹاپ پکڑو اور میرے کمرے میں رکھو، اور ایک گلاس ٹھنڈا پانی بھی لاؤ، بہت تھک گئی ہوں میں۔ فوزیہ نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ حارث نے بےچارگی سے فوزیہ کو دیکھا۔ کیا تھا، یہ کام خود کر لیتی۔ کھانا پکانا، برتن دھونا، یہ سب تو میں ہی کرتا ہوں نا، لیکن ایک آفس جا کر مجھ پر روب جمانے لگ جاتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں فوزیہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ ہاتھ دھو کر اس نے کمرے میں لیپ ٹاپ رکھا اور پانی لا کر فوزیہ کو پلایا، جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ یہ گلاس کچن میں رکھ کر آؤ اور کھانا بھی لگا دو، فوزیہ نے حکم دیا۔ حارث نے جلدی سے کچن کی طرف دوڑ لگا دی۔ کچھ لمحوں کے بعد کھانا میز پر تھا۔ پہلا نوالا منہ میں ڈالتے ہی فوزیہ کے منہ کے زاویے بدل گئے۔ یہ کیسا کھانا بنایا تم نے؟ شادی کو 8 سال ہونے والے ہیں، مگر مجال ہے جو ایک دن بھی مجھے کوئی ڈھنگ کا کھانا ملا ہو۔ بیزار ہو گئی ہوں روز کے بدمزہ کھانے کھا کر۔ حارث نے ضد ہو کر دیکھا۔ اب کیا آنکھیں نکال رہے ہو؟ میں نے دکھائی آنکھیں تو چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اس حد تک کی بے عزتی پر حارث کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ شروع ہو گئے تمہارے یہ ڈرامے۔ ڈرامے تو تم مردوں پر ختم ہے، مگر یاد رکھنا میں ان چکروں میں نہیں آنے والی۔ یہ مگرمچھ کے آنسو بہا کر مجھے بلیک میل نہ کرو۔ اب جاؤ اور چائے بنا کر لاؤ۔ حارث کا دل کیا کہ وہ اسے کہے کہ خود ہی اٹھ کر بنا لے۔ وہ شدید تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا، مگر فوزیہ کو کہنا ایسے ہی تھا جیسے بھینس کے آگے بین بجانا۔ وہ آنکھیں صاف کر کے کچن کی طرف چل پڑا۔ اب یہ برتن تمہاری نوکرانی رکھے گی کیا؟ پیچھے سے فوزیہ کی آواز سن کر وہ وہیں رک گیا۔ مڑ کر دیکھا تو فوزیہ مزے سے بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی اور جھوٹے برتن اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ کمینی، حارث زیر لب بڑبڑایا۔ کچھ کہا مجھ سے؟ فوزیہ نے اخبار سے نظریں ہٹا کر کہا۔ کچھ نہیں کہا، کچھ کہہ سکتا ہوں کیا آپ سے؟ حارث نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر کہا۔ فوزیہ نے دوبارہ اخبار پر نظریں جما لیں۔ چائے کو ابال آنے ہی والا تھا جب سونو روتا ہوا آ گیا۔ ممی، مجھے واش روم جانا ہے۔ حارث، سونو کو واش روم لے کے جاؤ۔ فوزیہ کی بات سن کر حارث بھاگا آیا اور سونو کو واش روم لے گیا۔ جانے وہ کون سی گھڑی تھی جب میں نے اس سے شادی کی حامی بھری تھی، حارث نے سونو کو پاجامہ پہناتے ہوئے سوچا۔ اچانک سے چائے ابلنے کی آواز آئی۔ وہ بھاگا گیا اور چولہا بند کر دیا۔ حارث نے شکر کیا کہ چائے تھوڑی سی ہی گری تھی، باقی چائے اس نے فوزیہ کے لیے ڈالی اور سرو کر دی۔ چائے کا آخری گھونٹ لے کر فوزیہ نے کپ میز پر رکھ دیا، جسے حارث نے اٹھا کر کچن میں رکھ دیا۔ سنو حارث، آ کر ذرا ٹانگیں دبا دو، بہت تھک گئی ہوں میں، فوزیہ نے کچن کے دروازے میں کھڑے جمائی لیتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کہہ کر فوزیہ چلی گئی اور حارث کا دل کیا کہ وہ اپنا سر دیوار میں مارے۔ انتہائی غصے کی حالت میں وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں کمرے میں زیرو کا بلب چل رہا تھا اور فوزیہ لحاف میں منہ دیے لیٹی ہوئی تھی۔ حارث خاموشی سے جا کر بیٹھ گیا اور ٹانگیں دبانے لگا۔ تھکا ہوا تو تھا ہی، پرسکون ماحول میں نیند کا جھونکا آیا اور وہ وہیں سو گیا۔ کام چور آدمی، ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتے تم۔ دل کرتا ہے کہ ابھی کے ابھی تمہیں گھر سے نکال دوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، اسے لگا جیسے دور سے کوئی اسے پکار رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ فوزیہ نے سوچا۔ ایک دم اسے کسی کے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں تو سامنے حارث کو کھڑے پایا، جو بہت غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کام چور عورت، صبح کے 9 بج رہے ہیں اور تم ابھی تک بیٹھی پلنگ توڑ رہی ہو۔ آفس کس نے بھیجنا ہے مجھے؟ بس میں آ ہی رہی تھی، فوزیہ نے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے کہا۔ اور سونو کو بھی واش روم لے کے جانا ہے،
2 منٹ میں پہنچو۔ حارث حکم دے کر چلا گیا۔ خواب سے حقیقت کی دنیا کا سفر فوزیہ نے کچھ ہی وقت میں طے کر لیا۔